کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرا نام زین العابدین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زین آسی ولاگ۔ آج میں ایک کہانی ایسی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو میرے دل کے بڑے زیادہ قریب تھی۔ مجھے اس سٹوری کے اوپر ویوز نہیں چاہیے، لیکن آپ کا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس سٹوری کو جتنا ہو سکے وہ شیئر کریں، کیونکہ یہ جتنی آج میں آپ کو جو کہانی بتانے جا رہا ہوں، جس شخص سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو اخلاقی فرض ہے کہ ایسی سٹوریز کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ دنیا میں کئی قسم کے انسان جو ہے وہ پائے جاتے رہتے ہیں جو اپنے نت نئے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ آج میں ایک ایسے شخص کے پاس موجود ہوں جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے، آنے والی جو زندگی ہے، پچھلی زندگی نہیں، جو مستقبل ہے، جو پریزنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ قبرستان اور ایک دربار کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ اپنی جتنی جمع پونجی تھی اس نے اس قبرستان کے اوپر لگا دی، جس قبرستان پہ آج میں نے آپ کو دکھایا، آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ قبرستان کون سا ہے۔ یہ قبرستان پنجاب کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے کے اندر حویل لکھا وہ قصبہ ہے، اور اس قصبے کے اندر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، کرم شاہ قبرستان کے نام سے وہ قبرستان جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا دربار ہے، اس نے اپنی ساری جمع پونجی وہ کتنی تھی ساری کی ساری اس دربار پہ لگا دی، اور یہاں جو ہے وہ سارا جتنا بھی مینجمنٹ کا کام ہے اس شخص نے اپنے ذمے لیا۔ اور یہاں جو نشہ کرنے والے آتے تھے اور جو نشہ بیچنے والے، یہ دونوں گروہ جو تھے اس قبرستان کے اوپر قابض تھے۔ اور اس شخص نے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ جوخم میں ڈال کر بہت زیادہ دھمکیاں ملنے کے باوجود اس نے اپنی پوری کوشش جاری رکھی اور ان نشہ کرنے والوں کو یہاں سے بھگایا، نہ صرف بلکہ اس قبرستان کو جو ہے اپنی تحویل میں لیا۔ اور آج جو لوگ پہلے اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد یہاں آنے سے ڈرتے تھے، آج وہ کھلے عام جو ہے وہ آتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ موجود ہے شخص، چوری جاوید ان کا نام ہے، حاجی جاوید ان کا نام ہے، اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی ماضی کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ہم پریزنٹ اور فیوچر کی بات ضرور کریں گے۔ جی جاوید صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس قبرستان کے اندر، اور آپ ابھی تک کیا کیا کام کروا چکے ہیں اور کتنا پیسہ لگا چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور عرض یہ ہے کہ مجھے تقریباً 5 سال کا عرصہ ادھر خدمت میں ہو گیا ہے۔ حضرت کرم شاہ بخاری کے یہ جو دربار شریف ہے اور قبرستان ریلیٹڈ ہے ساتھ میں۔ جب ہم ادھر آئے ہیں تو اس وقت حالت جو بہت زیادہ خراب تھی، یا کہ نشہ ہوتا بھی تھا اور بکتا بھی تھا۔ اس وجہ سے روک تھام کی، کچھ دوستوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد بڑے سارے کرائسس کا جو سامنا وہ رہا۔ اس کے بعد کوئی جو تقیہ ہے یہ دربار شریف کے ساتھ جہاں عرس مبارک کا رسم وغیرہ ہوتا ہے، تو قوالی وغیرہ ہوتی ہے، وہ کوئی ادھر بھی کوئی پرسان حال نہیں، اس کو ٹھیک کیا پہلے، پھر واٹر سپلائی کا انتظام کیا، پھر بجلی کا انتظام کیا، پھر بعد میں یہ جو دربار شریف ہے اس کی نشر و نما کی۔ اب الحمدللہ آج یہ مکمل ہو گیا ہے، پینٹ بھی ہو گیا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی 1 روپیہ لے کے کسی سے نہیں ڈالا۔ تو اس لیے کتنے پیسے ابھی تک آپ اپنی ساری جمع پونجی لگا چکے ہیں؟ گنے تو نہیں گئے، لیکن جتنے تھے میرے پاس بس لگا دی۔ ساری زندگی کا جو کمائی آپ نے کی؟ ہاں جی جی۔ یعنی کہ ابھی آپ کا کوئی وسیلہ ہے رزق کے حوالے سے، یا بس اسی دربار کے لیے زندگی؟ ہاں، بس اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد میرے پیر و مرشد اور بس بابا کرم شاہ ہیں، میرے پیر صاحب سید محمد مشتاق احمد۔ کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دھمکیاں بھی کیا آپ کو ملیں یہاں سے نکالنے کے لیے؟ کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا؟ جی بالکل، دھمکیاں بھی ملی ہیں کہ نشہ نہیں ہونے دو گے تو رہنے نہیں دیں گے، اور میرے پہ الزامات بھی لگے کہ یہ ہے وہ ہے، بڑے سارے معاملات نہ سازش کے تحت ہوئے، لیکن بس اللہ پاک کا شکر ہے اور میرے پیر و مرشد کی مہربانی کہ اب تقریباً اب بھی جو مسائل ہیں لیکن بس اس کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا کریں، کیا کر سکتے۔ آپ کو یہاں ارد گرد معززین علاقہ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی، مالی یا موٹیویشنل، کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کو سپورٹ کا کوئی سامنا ہوا؟ نہیں، سپورٹ تو نہیں ملی، لیکن سٹی چیئرمین میاں شعیب قادر ویری نائس، انہوں نے اخلاقی سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی منع کیا ہے کہ یہ جو کام ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو پریشان نہ کیا جائے۔
یہ جاوید صاحب کا بالکل آپ نے سنا کہ ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور بڑے گھٹیا الزامات تھے. وہ بتانا چاہیں گے آپ کہ کیا الزامات لگائے گئے؟ نہیں ضروری تو نہیں، بس وہی رپیٹ کے نشہ بکنے لگ گیا ہے، یہ ہونے لگ گیا، وہ ہونے لگ گیا، بس اور کوئی خاص بات نہیں، وہی پرانی باتیں. لیکن بالکل جاوید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں انہوں نے پیسے گنے نہیں ہیں، لیکن جتنی وہ جمع پونجی اپنی انہوں نے سمیٹی ہوئی تھی انہوں نے اس قبرستان اور اس دربار کے اوپر لگا دی، اور دربار بھی بڑا جو ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں رینوویٹ کر لیا، اور قبرستان کو بھی بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. نشہ کرنے والے بھی اب یہاں نہیں آتے، لوگ جو ہے وہ بے دھڑک اپنے پیاروں کے لیے یہاں فاتح خوانی کرنے بھی آتے ہیں. اس طرح کی سٹوریز کا میرا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو جتنا ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بغیر کسی مفاد کے اگر ہمارے لیے یا ہمارے مستقبل کے لیے، کیونکہ ہمارا مستقبل قبرستان میں ہی ہے، ہم نے مرنے کے بعد یہیں آنا ہے اور ہمارا اصل گھر بھی یہ ہے. اگر ہمارے اصل گھر کو یہ صاف ستھرا رکھ رہے ہیں اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل یہ کام یہ وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم پروموٹ کریں اور اپریشیٹ کریں، اور ان کی سٹوریز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آئیں، اپنے چینل کے اوپر لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیسے انسان بھی یہاں دنیا میں رہتے ہیں. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ اس کہانی کو جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ قبرستان ہی ہے. ہم نے قبر پہ رہنا ہے، آ کے رہنا ہے، اور ہماری اصل زندگی جو ہماری بقا ہے وہ قبر کے اندر ہے. تو جو قبرستان کو صاف رکھ رہا ہے، ہمارے گھر کو صاف رکھ رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اپریشیشن ملنی چاہیے. اور اس ویڈیو کو جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو دعائیں ملیں گی، اور اتنا ہی زیادہ جاوید صاحب کا جو ہے وہ حوصلہ بلند ہوگا، اور اس طرح کے اور لوگ بھی سامنے آئیں گے جو ہمارے اصل گھر کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے دن رات کوشش کرنے کے لیے وہ میدان میں نکلیں گے. تو یہ کہانی تھی. اب دوبارہ میں ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.